کہ زید محمد صاحب کے منہ بولے بیٹے تھے اور زینب ان کی بہو ہو گئی۔ جو بیٹی ہے وہ بیٹی ہے، جو بیٹی نہیں ہے بیٹی نہیں ہے، جو بیٹا ہے وہ بیٹا ہے، جو بیٹا نہیں ہے وہ بیٹا نہیں ہے، سمپل۔ ایک واقعہ ہے جو کہ شاید میرے لیے تو وہ شرمسار کرنے والا ہے۔ تو ایک دن زید سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے رسول جو ہے زید کے گھر پر تشریف لے گئے، لیکن زید وہاں موقع پر موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی زینب جو ہے گھر کے اندر موجود تھی، تو وہ گھر کے اندر کام کر رہی تھی، گھر کے کپڑوں میں۔ جو بیان کرتے ہیں ان کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے نا، ان کو بیان کرنے میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ کذاب راوی نے بیان کیا ہے۔ کذاب یعنی جھوٹے، لائرز۔ تم نے اور تمہاری بیوی نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا، تم اس کا پالن پوشن کر رہے ہو، اس کو اسکول بھیجا، وہ بالکل جوان ہو چکی ہے، کیا اسلام تم کو اجازت دیتا ہے کہ تم اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہو؟ سوچو، منہ بولی بیٹی ہے، پھر کسی شخص کو بیٹا ہو گیا، ایک منہ بولی بیٹی ہے اور ایک حقیقی بیٹا ہے۔ اب ہماری سوسائٹی میں یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی شادی کہ جو ریئل بیٹا ہے اور منہ بولی بیٹی ہے، گود لی ہوئی بیٹی ہے، ان کے بیچ میں شادی کو جائز سمجھتے نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں۔ کیا یہ چیز ایک سوئچ آف کر کے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں؟ چیز جڑ سے نکل جاتی ہے۔ اب کوئی کہے ڈانڈی مارچ جو ہوئی 1930 میں، اس میں گاندھی جی خود 240 مائل تک کیوں چلے؟ کیا ضرورت تھی؟ مہارشی کروے جن کو بھارت رتنا ایوارڈ بھی ملا تھا، جو ودوائیں ہیں، ویڈوز ہیں، ان کا ری میرج سکھایا، تو انہوں نے ویڈوز کا ہوم بھی کھولا تھا، سکھایا بھی لوگوں کو کہ شادی کرو، بیواؤں سے شادی کرو، خود بھی کی۔ جب کم عمر تھی، جب وہ ورجن تھی، باقرہ تھی، جب کم عمر تھی، تب شادی کیے ہوتے ہیں۔ سب سوال اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ سوال ایک بہت فیمس سوال ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ الزاموں میں ایک بہت بڑا الزام ہے جو لگایا جاتا ہے، اور اس الزام کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری گڑی ہوئی جھوٹی باتیں جو بیان کی جاتی ہے۔ وہ الزام یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے جو شادی کیا، تو ایک سٹوری بیان کی جاتی ہے۔ ہاں، جو سٹوری بیان کی جاتی ہے وہ ایک جھوٹی سٹوری ہے۔ زید رضی اللہ عنہ کی بیوی کون؟ زینب رضی اللہ عنہا۔ زینب کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی وہ، ہاں، یعنی چاچا کی بیٹی تھی۔ اور زید کون؟ زید رضی اللہ عنہ وہ زید بن حارثہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بچپن سے پرورش کی تھی۔ اور اسلام کے اندر یتیم کو گود لے کر اپنا نام دینا جب حرام کیا گیا، تو تب وہ زید بن حارثہ پکارے جانے لگے، نہیں تو اس سے پہلے زید بن محمد کہے جاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ان کی زندگی لوگوں کے سامنے تھی، اور اسلام کا پیغام آنے کے بعد بھی ان کی زندگی رحمت والی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی بچپن سے پرورش کی تھی، اور لوگ کہتے تھے زید بن محمد، جیسے رواج ہمارے ہاں بھی چلتا ہے، بہت سارے لوگ جب پرورش کرتے ہیں تو اسے اس کا بیٹا کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 5، تو زید بن حارثہ کو کیا کہا جانے لگا؟ زید بن حارثہ کہا جانے لگا، زید بن محمد نہیں۔ تو زید رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے دیکھتے تھے لوگ؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہے جیسے بیٹے جیسے۔ زید کی بیوی کون؟ زینب رضی اللہ عنہا۔ یہ پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس آیت کے پس منظر میں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جب آپ نے کہا اس سے، کس سے؟ یہ زید بن حارثہ کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ نے کہا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس کے اوپر نعمت کی۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت خیال رکھا زید بن حارثہ کا، اللہ کا بھی احسان تھا ان کے اوپر۔ اسلام پہلے لانے والے میں سے چند لوگوں میں سے تھے زید بن حارثہ، اور بہت فضیلت ہے ان کی۔ اور وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جن پر آپ نے بھی نعمت کی۔ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو رکھو، اللہ سے ڈرو۔ ہوا کیا؟ زید بن حارثہ الگ بیک گراؤنڈ سے تھے، زینب رضی اللہ عنہا الگ بیک گراؤنڈ سے تھے، دونوں کی میرج نہیں چل پائی۔ ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، نہیں چل پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب یہ لوگ کیا کہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دیکھ لیا تھا، چاہتے تھے کہ زید کا طلاق ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں شادی کر لوں، لیکن ایسا ہم نے پہلی چیز کیا دیکھے کہ وہ سٹوری گڑی ہوئی ہے، وہ سٹوری جھوٹی بات ہے۔ دوسری چیز آپ اس پر غور کریے کہ اگر وہ چاہتے کہ شادی کرے تو یہ کیوں کہیں گے؟ اگر وہ چاہتے کہ شادی کریں تو یہ کیوں کہیں گے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو سنبھالو، رکھو؟ مطلب کیا؟ زید رضی اللہ عنہ طلاق دینا چاہتے تھے۔ تو ایک قوم کے ذمہ دار کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے، اور زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص اسپیشل قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے، وہ کیا مشورہ دیں گے؟ سنبھالو بیوی کو، رکھو، مطلب طلاق مت جاؤ۔
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں خیر ہے، یہ بات سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے جب کسی کا طلاق ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا، تو شیطان رپورٹ لیتا ہے اپنے چیلوں کے پاس سے، اور اس کو جب یہ رپورٹ ملتی ہے کہ فلاں کا طلاق ہو گیا تو بہت خوش ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ رکھو بیوی کو، رکھو، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ہاں اللہ سے ڈرو۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر کوشش کی، کیا چیز کی؟ صلح کی۔ اگر جو وہ سٹوری بیان کر رہے ہیں اگر ایسی سٹوری سچی ہوتی تو یہ کیوں کہتے؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں؟ اب آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ نے اپنے نفس میں چھپایا، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ کیا چھپایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بات مل چکی تھی کہ زید کا طلاق ہونے والا ہے، اور ان کے طلاق کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زینب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ شادی میں خود اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ فیصلہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، 7 آسمانوں کے اوپر سے۔ کیوں؟ اب اس بات کو سمجھیے۔ دیکھیے زینب رضی اللہ عنہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی تھی۔ تو کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا، نہیں دیکھا، پر دیکھا سٹوری کے ایک اور پرابلم کیا ہے کہ چچا کی بیٹی تھی، بچپن سے دیکھے ہیں، ہاں چچا کی بیٹی تھی، بچپن سے دیکھے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شادی کس نے کرائی تھی زید سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی۔ اگر کچھ ایسا ہوتا تو شادی کیوں کراتے تھے ان سے؟ ہاں سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ زینب رضی اللہ عنہا کی عمر 35 سے 38 سال کے درمیان تھی۔ جب کم عمر تھی، جب وہ ورجن تھی، باقرہ تھی، جب کم عمر تھی، تب شادی کیے ہوتے؟ سب سوال اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ تو یہاں پر اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آیا؟ اب دیکھو، ایک ایسی سوسائٹی ہے، جیسے ہمارے یہاں اگر آج 1400 سال بعد ہم لوگ یہاں ہیں، یہاں پہ بھی ہم لوگ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا بنا کے رکھا ہے لوگوں نے؟ منہ بولا بیٹا ریئل بیٹا، منہ بولا بیٹا ریئل بیٹا، کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نا، گود لیا ہوا بیٹا، بچپن سے اس کو پرورش کیے۔ اسلام نے کیا کہا؟ نہیں، تم نے پرورش کی، اچھا کام کیے، بہت اچھا نیک کام کیے، لیکن بیٹا نہیں ہے وہ، جو ریئل بیٹا ہے وہ بیٹا ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہماری اڈاپشن والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیجئے، تاکہ آپ کو یہ سوال کا جواب اچھے سے سمجھ میں آئے۔ جو ریئل بیٹا ہے وہ ریئل بیٹا ہے، جو منہ بولا ہے اس کو منہ بولا بولو، وہ بیٹا نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ کے سامنے ایک سوسائٹی میں، اور وہ سوسائٹی جہاں وہ ابا ابا بول رہا ہے بچپن سے، جو اسے باپ سمجھ رہا ہے اور باپ کا مقام دے رہا ہے، نام دے رہا ہے، اسلام نے آ کر کہا نہیں، وہ تمہارے ابا نہیں ہے، جو ریئل ابا ہے وہی ابا ہے تمہارے۔ یہ تمہارے لیے انصاف کی بات ہے کہ تمہارے ابا کی آئیڈینٹی تم سے چھینی نہیں جا سکتی ہے، کوئی لے نہیں سکتا۔ کوئی جو والد نہیں ہے وہ والد کا نام نہیں لے سکتا، پرورش کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، وہ اچھا کام ہے، نام نہیں دے سکتا۔ اب سوچو کہ وہ سوسائٹی کے اندر ایک دن آ کر جب یہ بات قرآن کی 5ویں آیت سورہ احزاب کی نازل ہوئی کہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اب کیا یہ چیز سوئچ آف ہو جاتی؟ سڈنلی اتنے سال سے پرورش سے، بچپن سے، اور جو سوسائٹی کے اندر چل رہا ہے، کیا یہ چیز ایک سوئچ آف کر کے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں؟ چیز جڑ سے نکل جاتی ہے؟ چیز سب لوگوں کے اندر جو جڑی ہوئی، جو ان کی سوچ کا حصہ بنی ہوئی ہے، وہ ایسے ہی سوئچ آف کر کے غائب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے، جب شراب بین کیا گیا نا تو شراب کے سارے برتن بھی توڑے گئے۔ جب زنا بین کیا گیا نا تو زنا کی طرف جانے والا راستہ بھی بند کیا گیا۔ زنا کی طرف جانے والا راستہ ہوتا ہے بے حیائی والا راستہ، خلوت والا راستہ، سارے راستے میں ساری چیز بند کی گئی تو زنا پہ جا کے رکا۔ یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ یتیم کی کفالت کرو، اچھا کام ہے، نام مت دو، وہ بچہ نہیں ہے، اس کا ریئل فادر جو ہے وہ اصل فادر ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے معاملہ؟ ایک سوسائٹی کی سوچ بنی ہوئی۔ اب دیکھو، ہم بھی ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ گود لیے ہوئے بیٹے کو ریئل بیٹا بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ تو لوگ پھر بھی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیونکہ 1400 سال سے بات آ رہی ہے، آج نہیں آیا یہ، لیکن وہاں پہ تو تبھی آیا تھا، تبھی تو قانون آیا تھا، ان کا پرانا رواج چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے ان سے فارغ ہو گئے، زینب رضی اللہ عنہا سے، زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے آپ کی شادی ان سے کرا دی۔ کن سے؟ زینب سے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنین پر حرج نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیوی کے تعلق سے کسی کے دل میں کوئی کوشچن نہ ہو۔ اب دیکھیے، بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز گڑی ہوئی ہو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شادی ان سے کرائی۔ دیکھیے زینب رضی اللہ عنہا یہ چیز کی تعریف اور بڑائی مارا کرتی تھی باقی ازواج مطہرہ میں کہ تمہاری شادی تو تمہارے گھر والوں نے طے کی، میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے طے کی۔ تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے سوچ میں بنی ہوئی ہے وہ چیز جڑ سے اکھڑے کہ نہیں، یہ ریئل بیٹا نہیں ہے۔ اگر ریئل بیٹا ہوتا تو اس کی بیوی سے شادی حرام، ریئل بیٹی کی بیوی سے شادی حرام ہے، سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ ریئل بیٹا نہیں ہے۔ دیکھو سمجھو، ہمارے یہاں کی ہپوکریسی کیا ہے نا، جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو ریئل بولتے ہیں۔ لیکن ایک اور مثال لو، سوچو منہ بولی بیٹی ہے،
پھر کسی شخص کو بیٹا ہو گیا, ایک منہ بولی بیٹی ہے اور ایک حقیقی بیٹا ہے. اب ہماری سوسائٹی میں یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں, ایسی شادی کہ جو ریئل بیٹا ہے اور منہ بولی بیٹی ہے, گود لی ہوئی بیٹی ہے, ان کے بیچ میں شادی کو جائز سمجھتے نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں. اس کو ویسا غلط نہیں بولتے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی ریئل بیٹا ہے اور گود لی ہوئی بیٹی ہے تو اس کے بیچ میں شادی کو ویسا نہیں سمجھتے ہیں. لیکن وہ شخص خود اگر کرے تو اس کو بولے ابھی بیٹی سے شادی کیسے کر سکتے؟ وہ بیٹی نہیں ہے. جو بیٹی ہے وہ بیٹی ہے, جو بیٹی نہیں ہے بیٹی نہیں ہے. جو بیٹا ہے وہ بیٹا ہے, جو بیٹا نہیں ہے وہ بیٹا نہیں ہے. سمپل. جو ریئل ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. یہی قاعدہ ہے. اب زید رضی اللہ عنہ بیٹے تھے کیا؟ نہیں تھے. تو ان کی وائف کیا حرام ہوئی؟ نہیں ہوئی. جب ان کی وائف سے شادی طے کی گئی اللہ کی طرف سے تو پھر کیا معاملہ؟ وہ چیز جڑ سے نکلی. لیکن اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو کچھ چیزیں بھاری گزرتی تھی. یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ امسک علیک زوجک واتق اللہ, اپنی بیوی کو رکھو, اللہ سے ڈرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ, آپ نے اپنے نفس میں چھپایا وہ جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اس طرح کہ قیامت تک ہم یہ آیت پڑھنے والے ہیں اور یہ حکم یہاں پر اس آیت کے اندر موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکل چیز تھی یہ, کیونکہ وہ سوسائٹی میں تھے. دیکھو کیا ہوتا ہے نا, لوگ جو ہے نا سوسائٹی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اسلام نے سکھایا تمہیں کیا سوچنا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے بارے میں سوچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا تربیت دی کہ وَتَخْشَى النَّاسَ, آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی گئی, ان کے ذریعے پوری امت کی تربیت کی گئی. کیا کہ تمہیں لوگ سوسائٹی کو فرسٹ نمبر نہیں رکھنا ہے. دیکھو کیا ہوتا ہے نا, کتنے لوگ حق کو جانتے ہیں, لوگ سوسائٹی کے لیے حق کو کا انکار کرتے ہیں, حق کو چھپاتے ہیں. ان کے لیے سوسائٹی ان کا گاڈ ہوتا ہے. ان کی سوسائٹی جو ہوتی ہے, لوگ سماج جو ہوتا ہے نا, وہ سماج کی عبادت کرتے ہیں, سماج کے سامنے سر جھکاتے ہیں. ہم کس کے سامنے جھکاتے ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وَتَخْشَى النَّاسَ, آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے, آپ اللہ سے ڈرو. ہاں, پھر کہا گیا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ, یہ ہم ترجمہ دیکھ چکے ہیں. إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا, جب وہ اپنے بیویوں سے فارغ ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حرج, رکاوٹ, بیریئر ہٹا دیا کہ ایسا کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ ریئل بیٹا نہیں ہے. بات لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات بیٹھ گئی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اللہ کا فیصلہ تو ہو کر رہے گا, اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا پورا. لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی, کسی اور سے کرا لیے ہوتے. کہ اپنے بیٹا, ریئل جو منہ بولا بیٹا ہے وہ ریئل بیٹا نہیں ہے, اور اس کی بیوی محرم نہیں ہے, یعنی اس سے شادی منع نہیں ہے, کسی اور کو بولے ہوتے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کئی بار سوسائٹی میں کچھ چیزیں جب تک خود نہ کرو, جب تک ہیڈ وہ نہ کرے نا, تب تک وہ چیز رائج نہیں ہوتی, کامن نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جب ٹریٹی آف حدیبیہ ہوئی, اور وہ ٹائم پر مسلمز آئے تھے مدینہ سے خاص عمرہ کرنے کے لیے, احرام پہن کر کے, جو وائٹ لباس ہوتا ہے عمرہ کا وہ پہن کر کے آئے تھے. اور ٹریٹی ہوئی اور انہیں اب عمرہ کیے بغیر واپس جانا تھا, یعنی جو اینیملز لے کے آئے تھے قربانی کے لیے وہیں پہ قربانی کر کے اپنا احرام اتار کر کے جانا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اور سب کے لیے ایک مایوسی جیسی بات تھی کہ ہم آئے ہیں خاص کرنے کے لیے, اب ہمیں واپس بھیجا جا رہا ہے, لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے. صلح اتنی ضروری ہوتی ہے, ایک بڑی چیز کے لیے ایک قربانی تھی جو مسلمان دے رہے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا انہیں, اور کوئی اٹھ رہا نہیں تھا, تو تب اس وقت پر انہیں مشورہ ملا کہ آپ خود کرو, آپ خود سیکریفائس کرو, آپ خود اپنی قربانی کرو, خود اپنے بال حلق کر کے آپ احرام اتار لو, باقی سب لوگ بھی کرنے لگیں گے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور جب سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ خود کر رہے ہیں, تو سب اس طرح سے آگے بڑھ کر کرنے لگے کہ یہاں تک آگے الفاظ ملتے ہیں کہ لوگوں کو ڈر ہوا کہ جو لوگ کبھی اٹھ رہے نہیں تھے اب کرنے لگے, تو اس طرح سے بال جو شیو کرنا تھا تو اس طرح سے تیزی سے کرنے لگے کہ ہم پیچھے کہاں رہ گئے, ہمارے نبی آگے بڑھ گئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہم تبھی نہیں اٹھے. تو وہ اس طرح سے کرنے لگے کہ ایسا ڈر تھا کہ کہیں اس کے اندر کٹس وٹ زیادہ نہ ہو جائے. تو ایسی مثالیں ہوتی ہے. اب کوئی کہے ڈانڈی مارچ جو ہوئی 1930 میں, اس میں گاندھی جی خود 240 مائل تک کیوں چلے, کیا ضرورت تھی؟ ہاں, وہ خود جب بولے ہوتے کہ چلو تم لوگ مارچ کرو, میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, تو نہیں, ان کو خود کرنا پڑا, تو جا کے لوگوں میں ایک بیداری ہوئی. اسی طرح آپ دیکھو گے جو SNDT کالج کے فاؤنڈر ہے مہارشی کروے, جن کو بھارت رتنا ایوارڈ بھی ملا تھا,
تو وہ لوگوں میں سکھاتے رہے. انہوں نے جو ودوائیں ہیں, ویڈوز ہیں, ان کا ری میرج سکھایا کہ ان کی شادی ہونی چاہیے, کیونکہ ہوتا کیا تھا انڈیا میں کہ کسی کی کوئی ودوا ہو گئی تو زندگی اجڑ گئی, اب شادی کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. تو انہوں نے ویڈوز کا ہوم بھی کھولا تھا, سکھایا بھی لوگوں کو کہ شادی کرو, بیواؤں سے شادی کرو, خود بھی کیے. اب کوئی اس کے اندر میننگ نکال سکتا ہے, بولے یہ کیا ہے, لیکن یہ ایسے جو کرپٹڈ سوچ والے, جو چھوٹی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بڑی باتیں ایسے بھی سمجھ نہیں سکتے کہ معاشرے میں سدھار لانے کے لیے خود کرنا ہوتا ہے. اور یہ چیز میں جب ہیڈ نے کیا تب جا کے وہ بات لوگوں میں سمجھ میں آئی, کیونکہ اتنا بڑا ظلم ہے جو اڈاپشن جو ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے نام سے محروم کیا جاتا ہے, اس کی آئیڈینٹی سے محروم کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہوا اقسط عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ انصاف کی چیز ہے. کیا انصاف کی چیز ہے؟ کہ ان کا نام نہ بدلا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اگر لائف دیکھو گے نا, پوری لائف میں آپ کو ایسی مثالیں ملے گی. انہوں نے لوگوں کو جو سکھایا وہ عمل کرنے میں خود سب سے آگے, لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنا سکھایا. آپ ان کی عبادت دیکھو گے, حتی تورمت قدماہ, پاؤں سوج جانے تک عبادت کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں تم لوگ سب عبادت کرو اور میں پیچھے سے غائب, ایسا نہیں, خود اس میں ریس میں سب سے آگے, پاؤں سوج جانے تک اللہ کے سامنے نماز, اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے, پاؤں سوج جاتے تھے. ان کے سامنے ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں ہی جا کے پیشاب کر لیا, یورین. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, پانی منگایا اور خود جا کے مارے. تو ہم دیکھتے ہیں ایک ایسے ہمبل انسان, ان کے پاس خود ان کے قریب آپ دیکھو گے بلال بن رباح, ہاں, بلیک حبشی غلام, لیکن ان کے فریڈ غلام, لیکن ان کے پاس خود قریبی لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ, سب الگ الگ بیک گراؤنڈ کے لوگ, سب کو قریب رکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو اپنے قریب رکھتے تھے. ایسا نہیں کہ تم لوگ بچوں کو قریب رکھو خود غائب. یہاں تک کہ سواری پر ہیڈ آف دا اسٹیٹ, لیکن ان کے ساتھ کئی بار بچہ ہوتا تھا سوار. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کی پوری لائف دیکھو, آپ کو ایک نہیں, آپ کو کئی مثالیں ملے گی جہاں پہ سکھانے میں خود جنگوں کے اندر 27 جنگوں میں جا کے شریک ہوئے. مطلب سوچو, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, اللہ کے پیغمبر ہے, رسول ہیں, ان کی لائف کتنی قیمتی ہے, لیکن خود اس جنگ کے اندر 27 جنگوں میں جا کے خود شریک ہوئے, کیونکہ حق اور سچائی کے لیے کھڑے تھے. وہ کوئی لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے, سماج کے لیے, انسانوں کے لیے نہیں, بلکہ سچائی کے لیے کھڑے رہنے والے انسان تھے. تو آپ کو ایسی کتنی مثالیں ملے گی جو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی پوری لائف میں. آپ دیکھو, انہوں نے بیواؤں سے شادیاں کیا, انہوں نے ایسے لوگوں سے جو ڈیورسی عورتیں تھیں ان سے شادی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے, جو تعلیم ہے, وہ صرف تھیوری نہیں تھی, وہ پریکٹیکل طور پر ان کی زندگی دیکھو. وہ انہوں نے سکھایا کہ چیریٹی کرو, خود چیریٹی میں سب سے آگے. انہوں نے سکھایا کہ جنرس رہو. حدیث آتی ہے کہ لا یمنعوا شیئا یسألہ, ان سے کوئی چیز کوئی مانگتا تو کبھی منع نہیں کرتے تھے. تو یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ ان کی لائف کو دیکھو گے تو یہ ٹاپک سمجھنا مشکل نہیں ہو. یہ کوئی ان کی خود کی چوائس نہیں تھی, یہ اللہ کے حکم کے تحت کر رہے تھے. اللہ جانتا ہے کہ کوئی چیز کہاں پر ضروری ہے, اور سماج تب تک نہیں سدھر سکتا جب تک پریکٹیکل طور پہ کوئی چیز نہ ہو جائے. ہاں, جو سٹوری بیان کی جاتی ہے وہ ایک جھوٹی سٹوری ہے, اور اس کی بنیاد پہ سوال اٹھایا جاتا ہے. کیا سٹوری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار زید رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے, اور جب ملنے آئے زید رضی اللہ عنہ سے تو وہاں پہ زید رضی اللہ عنہ گھر پر نہیں تھے. اب اس سٹوری کے اندر کیا کہا گیا, بہت مشہور, اللہ کی پناہ یہ سٹوری بیان کی جاتی. میں اس کی سندیں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کی ریالٹی پہلے جان لو سٹوری سننے سے پہلے, کیونکہ سٹوری بیان کی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ الزام لگایا جاتا ہے. نمبر 1, بہت مشہور کذاب راوی, مطلب کذاب راویوں میں کچھ ہوتے ہیں بہت مشہور کذاب راوی ہوتے ہیں, یعنی کذاب یعنی جھوٹے, لائرز. تو اس کے اندر محمد بن عمر الواقدی, اور بہت سارے لوگ واقدی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, واقدی تو اتنے بڑے ہسٹورین تھے, اتنی ساری تاریخ کے بارے میں انہوں نے جمع کیا. تو نہیں, واقدی کے تعلق سے اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے نا تو پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو 4 الگ الگ سورسز سے بتاؤں گا. ابن ابی حاتم نے اپنی جرح و تعدیل کتاب کے اندر, ہاں, الجرح و تعدیل کے اندر امام شافعی, امام اسحاق بن راہویہ, ابو زرع الرازی, یہ سب کا بیان کیا. امام شافعی کہتے ہیں واقدی کی سب کتابیں جو ہے جھوٹ والی کتابیں سب. ہاں, مدینہ کے اندر 7 ایسے جھوٹے لوگ تھے, ان میں سے ایک واقدی. اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں میری رائے میں وہ جو ہے حدیث گڑھنے والوں میں سے تھے, یعنی کہ پرسن کلیئرلی پکڑے آئیڈینٹیفائی کیے گئے کذاب راوی. اور آپ دیکھو گے امام ابن حجر العسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں کئی سارے اقوال جمع کیے. میں کچھ سیمپلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام نسائی نے کیا کہا, امام نووی نے کیا کہا. لوگ اس ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ امام نسائی نے کہا جو لائرز جو مانے جاتے ہیں حدیث گڑھنے کے تعلق سے, فیبریکیٹ کرنے والے, جو جھوٹ بیان کرنے والے, ان میں سے ایک واقعی ہے. امام الذہبی نے میزان الاعتدال اپنی کتاب کے اندر احمد بن حنبل, امام بخاری, یحییٰ بن معین, علی بن مدینی, الدارقطنی, ذہبی, یہ سب اقوال میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی ڈیفینڈ نہ کرے. یہ چیز کو کوئی ڈیفینڈ کرنے آ رہا ہے تو پہلے یہ سب کا جواب دے, پھر وہ آگے ڈیفینڈ کرنے آئے. اور شیخ البانی نے سلسلہ حدیث الضعیفہ کے اندر بھی بتایا واقعی ایک
कज़्ज़ाब रावी है, झूठा रावी है। तो ये सनद के अंदर क्या आपको मिलने वाला है मालूम है? हदीस को बयान करने वाले मोहम्मद बिन याहया बिन हब्बान, लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद नहीं थे। तो एक रावी मिसिंग आ गया, नंबर 1 फर्स्ट प्रॉब्लम। सनद में कनेक्शन नहीं है, ये आई विटनेस नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अब्दुल्ला बिन आमिर अल अस्लमी फुटनोट के अंदर भी दिया है कि ये हदीस के रावी के तौर पे ज़ईफ समझे जाते हैं, दूसरा प्रॉब्लम। लेकिन तीसरा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मोहम्मद बिन उमर अल वाक़िदी कज़्ज़ाब रावी। सिर्फ एक प्रॉब्लम हो तो भी ये हदीस कज़्ज़ाब, झूठी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं स्टोरी क्या है, जो बहुत सारे लोग बहुत धड़ल्ले से बयान करते हैं। लेकिन क्या है ना, जो बयान करते हैं उनको ये भी बयान करना चाहिए ना, उनको बयान करने में ये भी बताना चाहिए कि ये कज़्ज़ाब रावी ने बयान किया है। हाँ, एक वीक रावी से, कज़्ज़ाब रावी एक वीक रावी से बयान कर रहा है, और वो फर्स्ट रावी, उसके पास सहाबी का नाम भी नहीं है। तो ये स्टोरी के अंदर इस तरह से दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पनाह गए थे ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर, वो थे नहीं, और कुछ पर्दा उड़ा, उनकी नज़र पड़ी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा पे, और ये कुछ लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, के पाक है अल्लाह, हाँ पाक है अल्लाह, अज़मत वाला, पाक है अल्लाह दिलों को फेरने वाला। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और चले गए वहां से। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा इस वाक़े में जो दिया है कि आप आए अंदर, हाँ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से ही चले गए, पर्दा उड़ा, देखे, फिर उसके बाद की स्टोरी इस तरह से बयान की जाती है। ये बात हमने साबित कर दिया कि ये एक झूठी रिवायत है, ये एक साबित शुदा रिवायत नहीं है। जो दूसरी हदीस ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। पहले तो सनद मुकम्मल नहीं है, और अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद जो एक रावी है वो कमजोर रावी है, यानी इसके अंदर भी दो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सनद के अंदर, ये स्टोरी के अंदर भी कुछ सिमिलर बात दी गई है, लेकिन ये भी साबित नहीं है। हाँ, तहजीब अल कमाल में आप देखोगे, अगर इमाम अल मिज़्ज़ी ने जमा किया है कि ये जो रावी है, कौन से रावी, कि इब्न ज़ैद की जो रावी है, ये इब्न ज़ैद की हदीसें सही नहीं होती क्योंकि मुरसल है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, और दूसरी बात है कि ये वीक नरेटर है, जैसे कि हमने देखा, कमजोर, हदीस के अंदर कमजोर नरेटर है। एक तीसरी सनद जो बयान की जाती है, इसके अंदर मुकातिल नाम के एक रावी है, वो फिर से कज़्ज़ाब रावी है। मुकातिल फिर से कज़्ज़ाब रावी, झूठा रावी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बयान किया जाता है और इसकी कोई भी सनद नहीं बताई जाती। काला मुकातिल ने कहा, लेकिन सनद कहाँ है? सनद नहीं, एक प्रॉब्लम, सनद ही नहीं है, और ये जो रावी है ये भी झूठा रावी है। तो यानी ये ऐसी सनदों से बात आई है, और ये हम लोगों को देखना बहुत जरूरी, क्योंकि बाज लोग ऐसे मेंशन करते हैं। और चौथी चीज, हाँ, ये चौथी चीज जो है कतादा की तफसीर के ताल्लुक से, कि कतादा ने कहा, लेकिन कतादा भी साहबी नहीं है, ताबई है। तो कतादा के अंदर भी ये सनद में एक रावी मिसिंग है, क्योंकि साहबी कौन क्या है, वो तो आई विटनेस थे नहीं, तो उन्होंने कहां से क्या सुना, तो वो चीज भी सही सनद से सही साबित शुदा बात नहीं होती है। ये हदीस को किन किन मुहद्दिसीन ने कहा है, किन किन उलमा ने कहा है कि ये साबित नहीं, इब्न कसीर ने कहा, इब्न हजर अस्कलानी कहा, इमाम शंकीती ने भी अदवाल बयान में कहा, इब्नुल अरबी ने भी अपनी तफसीर अहकामुल कुरान में ये बात को बताया कि ये साबित नहीं है। लोग एक बात बोलते हैं, बोले कहां ये चीज जब इस्लाम में हराम हो गई तो फिर कहां कोई मुंह बोला बेटा होगा, गोद लिया हुआ बेटा कहां होगा? भाई इस्लाम दुनिया के लिए, और दुनिया के अंदर क्या ये चीज हो रही नहीं हो रही है? हाँ हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट से देखिए, आप देख सकते हो अमेरिका के अंदर तकरीबन 50 लाख, हाँ 50 लाख, 5 मिलियन अमेरिकन अलाइव टुडे अडॉप्टीज, गोद लिए हुए हैं। यानी कि तकरीबन 50 लाख, 5 मिलियन, 50 लाख जो है वो क्या है, गोद लिए हुए हैं। तो कोई कहे कि कहां ये होता है? होता है ना, किसने बोला नहीं होता है? मतलब आप सोचो कि उनमें से कोई अगर इस्लाम कबूल करेगा तो ये कायदा उसके लिए है या नहीं है? बिल्कुल है। मतलब उसको ये बात समझने में आसानी होगी कि नहीं, ये जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, जो जाहिलियत वाला सिस्टम नहीं चलेगा, इस्लाम वाला सिस्टम चलेगा, इस्लाम का सिस्टम ये है। क्या ये चीज है? नहीं है, बिल्कुल है, लार्ज नंबर में ये होती है। और हकीकत में जैसे तफसीर सादी में इमाम अब्दुर्रहमान सादी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला चाहता था कि ये जो कानून है, ये सारे मोमिनीन, हाँ, इस बात को समझ जाएं कि वो अपने मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे का मकाम ना दे, और ये चीज के जरिए इतने बड़े इंसिडेंट नहीं होता, ऐसा वाकया नहीं होता, ऐसा मामला नहीं होता, तो ये चीज ऐसे लोग सीखे नहीं होते, वो जुल्म कंटिन्यू रहता। ये जो सवाल है, बाज लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि बोले ये जो गोद लेने का मामला, ये पहले से क्यों नहीं हराम था? तो अल्लाह को पता है कौन सी चीज कब करना है, कौन सी चीज, अल्लाह हिकमत वाला है, इल्म वाला है, अल्लाह को पता है कौन सा फैसला कब लाना है। कोई बोले मक्का में लेके आते, मक्का में लेके आते, तो आप क्यों नहीं जानते हो? आप अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बुराइयां आम है, फिर भी रोक नहीं पाते हो। सबको पता होता है शराब बना है, शराब बुरी चीज है, शराब से सोसाइटी बर्बाद होती है, पैसे बर्बाद होते हैं, सोसाइटी की हेल्थ खराब होती है, फिर भी शराब को रोक पा रहे हैं लोग? नहीं रोक पा रहे। लेकिन क्यों? सिस्टम होता है कि अल्लाह जानता है कि कौन सी चीज कब लाना है।
تو جو چیز جس وقت پر آنی ہے تبھی آئے گی. ہاں, اور کوئی چیز جاہلیت کے زمانے سے چل رہی تھی, ابھی پہلی وہی اگر وہ آتی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے, پہلی وہی اگر وہ آ جاتی تو وہ اس طرح سے لوگ نہیں قبول کرتے. جب ان کا ایمان مضبوط ہوا, ان کا تقوی, توحید, آخرت, جب یہ سب چیزیں مضبوط ہوئی, پھر اس کے بعد کوئی چیز سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے, جب ان کو یہ پتا تھا میرا مالک وہ جانتا ہے, جب اس کے اوپر بات تھی اور جب دل مضبوط ہو گئے تو ساری چیزوں کو آسانی سے انہوں نے قبول کیا. شراب کو بھی چھوڑ دیا بہت آسانی سے, اور بھی کئی ساری چیزوں کی اصلاح ہو گئی. زید رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تب وہ ہدیے میں ان کو ملے تھے, اور وہاں سے پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے. تو شراب بھی کہاں بنا ہوا حرام؟ مدینہ میں ہوا, مکہ میں نہیں ہوا. مکہ کے 13 سال کی زندگی میں شراب حرام نہیں ہوا تھا, مدینہ میں جا کے حرام ہوا. لوگوں کے نیچر کے حساب سے کب وہ قبول کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ, تب وہ فیصلوں کو بھیجتا ہے. اور فاؤنڈیشنز بنے ہوئے ہو تو آگے کی چیزیں قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ جواب واضح ہوا ہوگا انشاءاللہ.